السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور بھی دیکھتے رہیے آشیانہ شاہین کا۔ اور آج جو میں آپ کو واقعہ سناؤں گی نا، وہ واقعہ ہے ابراہیم بن ادہم کے بارے میں، کہ وہ تھے بادشاہ، لیکن بادشاہ سے ولی کیسے بنے؟ تو بادشاہ سے ولی بننے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابراہیم بن ادہم جو تھے نا، تھے تو بہت بڑے بادشاہ، لیکن بے انتہا رحم دل تھے اور ہر غریب کی بات توجہ سے سنتے اور اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو تھا نا، جنون کی حد تک شوق تھا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ ابراہیم بن ادہم جو تھے نا، وہ اپنے بیڈ روم میں تھے اور بستر پہ تھے۔ اب دیکھیں، ہمارے بیڈ روم جو ہے نا، ہمارے جو بستر ہیں، عام سے بیڈ ہیں، تو اس پہ بھی ہم جاتے ہیں تو بہت سکون ملتا ہے، نرم اور گرم گدے جو ہوتا ہے نا، وہ نیند کی وادی میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے جو تھے خوابگاہ میں تھے اور آرام سے نرم اور گرم جو تھا گدا، اس پہ لیٹے ہوئے تھے۔ سوچے تھے میں اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کروں۔ اتنے میں چھت پہ سے نا کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں، تو ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ چھت پہ اتنی رات گئی ہے، چھت پہ کون ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ بھائی میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، چھت پہ نا اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا چھت پہ؟ ارے بے وقوف پاگل، کبھی اونٹ بھی چھت پہ جا سکتا ہے اور اونٹ چھت پہ مل سکتا ہے، جو تو اپنا اونٹ جو ہے چھت پہ ڈھونڈ رہا ہے؟ کتنا پاگل ہے، بے وقوف شخص ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا، لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ نرم اور گرم گدے میں کیا اللہ مل سکتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ الفاظ جو تھے نا، ابراہیم بن ادہم کے دل میں اتر گئے اور وہ گھبرا کے بیٹھ گئے کہ یہ کیسی آواز تھی اور مجھے جو ہے نا یہ کیا کہا گیا ہے۔ یہ لفظ جو تھے نا ان کے دل میں اتر گئے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی میں ایسی عیش و عشرت میں اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر انہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور جو ہے تخت و تاج سے دور ہو گئے اور فقیری اختیار کر لی، یعنی پیوند لگے کپڑے پہننے لگے، پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی اور ہر وقت صرف اور صرف ذکر الہی کرتے تھے، اور جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سے پھر غافل نہیں ہوتے تھے۔ کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جس سے وہ اللہ کے ذکر سے غافل۔ اور آپ کو پتہ ہے، جب ایسا حال ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ جو بھی خواہش کرتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی جب ابراہیم بن ادہم جو تھے اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے، جب اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے لگے تو وہ جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، پیوند کہیں سے نکل گیا، تو ان کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی اور دھاگا تھا، اور وہ جو تھا نا اپنے کرتے میں پیوند لگا رہے تھے۔ اب جو اس وقت کا بادشاہ تھا یا وزیر تھا، وہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑے بادشاہ تھے اور اب ایسی زندگی انہوں نے اختیار کی ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے، اور یہ پیوند لگے کپڑے پہن کر بھی اس پیوند کو جوڑ رہے ہیں جو پیوند نکل گیا ہے۔ حالانکہ یہ اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ اگر ایک اشارہ بھی کرتے نا تو ہزاروں نئے کرتے ان کے پاس آ جاتے۔ بڑی حیرت ہوئی، قریب پہنچا نا تو کہنے لگا، ابراہیم آپ کو کیا ملا؟ تخت و تاج کو ٹھوکر کھا کے آپ کو کیا ملا؟ یہ دیکھیں آپ کا کیا حال ہو رہا ہے، پیر میں چپل نہیں ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں اور آپ خود سی رہے ہیں، جبکہ آپ کے ایک اشارے پہ ہزاروں نئے کرتے آ جاتے۔ ابراہیم بن ادہم جو تھے نا اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے، لیکن بولے کچھ نہیں۔ اس کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا وہ اس دریا میں ڈال دی۔ ڈالنے کے بعد کہنے لگے، بھائی میری سوئی گر گئی ہے دریا میں، جلدی سے مجھے وہ سوئی لا دو جو دریا میں گر گئی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سمندر کی تمام مچھلیاں جو تھیں نا، بڑی قیمتی سوئیاں جو کہ سونے کی تھیں اور چاندی کی تھیں، وہ سوئیاں لے کر اور اپنے سر نکال کر باہر آ گئیں دریا میں۔ تو
ابراہیم جو تھے نا، ابراہیم بن ادھم، انہوں نے کہا ان میں تو میری کوئی بھی سوئی نہیں ہے، میں تو ان کو سونا چاندی ہیرا سب چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے تو میری وہ زنگ والی سوئی چاہیے جس سے میں اپنے کپڑے سی رہا تھا، مجھے تو میری ہی سوئی چاہیے۔ بس اتنا سننا تھا کہ تمام جو تھی نا مچھلیاں وہ غوطے ہوئے لگا کے وہ دریا میں چلی گئیں۔ اس کے بعد ایک مچھلی آئی اور اس زنگ آلو سوئی لے کر اور اس نے منہ باہر نکالا۔ ابراہیم بن ادھم جو تھے نا، انہوں نے وہ سوئی ہاتھ میں پکڑی اور مسکرا کر بادشاہ کی طرف یا جو وزیر تھا اس کی طرف دیکھا اور کہا دیکھو مجھے یہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے نا ان کی کوئی بات ٹالتا ہی نہیں ہے، کہ دیکھیں وہ اتنے بڑے سمندر سے آپ کی کوئی بڑی چیز بھی گر جائے نا تو آپ نکال نہیں سکتے، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی یعنی قربت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک سوئی وہ بھی ان کو واپس مل گئی۔ دیکھا آپ نے کتنا پیارا واقعہ ہے حضرت ابراہیم بن ادھم کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو تھے نا دوست بن گئے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے جو ہے نا معجزے کیے۔ تو اگر آپ کو اور جاننا ہے ابراہیم بن ادھم کے بارے میں تو مجھے کمنٹس کے ذریعے بتائیے گا، میں آپ کو ابراہیم بن ادھم کے اور بہت سارے واقعات سناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بھائی دیکھیں، اگر آپ نے میرے چینل کو نہیں کیا نا سبسکرائب تو جلدی سے کر دیجیے نا سبسکرائب، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اور بھائی آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، اور زندگی رہی نا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ دیکھا آپ نے کتنا پیارا واقعہ ہے حضرت ابراہیم بن ادھم کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو تھے نا دوست بن گئے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے جو ہے نا معجزے کیے۔ تو اگر آپ کو اور جاننا ہے ابراہیم بن ادھم کے بارے میں تو مجھے کمنٹس کے ذریعے بتائیے گا، میں آپ کو ابراہیم بن ادھم کے اور بہت سارے واقعات سناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بھائی دیکھیں، اگر آپ نے میرے چینل کو نہیں کیا نا سبسکرائب تو جلدی سے کر دیجیے نا سبسکرائب، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اور بھائی آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، اور زندگی رہی نا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔